میں ہر طرف ہر تقریب کے اندر تمہاری طرفداری کرتا ہوں، میری بچی ناراض نہ ہونا۔ اللہ اکبر۔ یہ عورت جو بندے کو کہتی ہے سانو نہیں پتا جتھوں مرضی لے آ کے دے، اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، میں نے اس لیے ضرور کہ ابا ابراہیم اماں ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر کی چند باتیں میں آپ کو سنا کے چلا جاؤں۔ میری بچی، اگر تُو نے زندگی گزارنی ہے، کالج یونیورسٹی کے اندر تجھے تعلیم ملے گی۔ رب اکبر کی قسم ہے، پیغمبروں کی زندگی پڑھنے پر، صحابہ کی زندگی پڑھنے پر، ازواج نبی کی بنات کی زندگی پڑھنے پر تجھے گھر گزارنے کا سلیقہ ملے گا، گھر بنانے کا سلیقہ ملے گا۔ اللہ کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نبیہ۔ ذکر کر میرا حبیب ابراہیم علیہ السلام کا، یہ کون تھا؟ میرا سچا نبی تھا، میرا خلیل تھا۔ اللہ اکبر۔ جب حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے بچہ عطا فرما دیا۔ پہلے حضرت سارہ کے مشورے سے مائی ہاجرہ کے ساتھ نکاح ہوا۔ جب پروردگار عالم نے بیٹا عطا فرما دیا تو اماں سارہ نے سوکن والا روپ دھار لیا، ابراہیم علیہ السلام سے روٹ روٹ ہو کے رہنے لگ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اے سارہ کیا بات ہے؟ کہنے لگی بس میرا نہیں دل چاہتا کہ ہاجرہ میرے پاس رہے، اس بچے کو اٹھا اور ہاجرہ کو لے کے علیحدہ مکان میں لے جا، میں علیحدہ رہوں گی، یہ علیحدہ رہیں گی۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں پہلی مرتبہ زمین پر آئے اور آگے کہنے لگے یہ سارا نہیں کہہ رہی بلکہ اللہ کہہ رہا ہے اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے کو لے کے وہاں چلا جا، جا اللہ نے بیت اللہ گھر بسانا ہے وہاں چلا جا۔ جلال پور کا حاجی 4000 سال کے بعد بھی جا کے کہے گا لبیک اللہم لبیک۔ بیوی سے کہا چل، انہیں یوں نہیں کہا میرے گوٹے اندر ہے میں نہیں جانا، انہیں کہا چل، کہاں جا رہا ہے؟ کون سی گاڑی میں لے کے جائے گا؟ چلو ہاجرہ، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو فلسطین سے وہاں آ گئے، بیوادی غیر ذی زر میں آ گئے، بیت اللہ شریف جہاں موجود ہے، 4 پہاڑوں کے دامن میں آ گئے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ابراہیم سواری سے نہیں اترنا، اپنی بیوی کو سواری سے اتار دینا ہے۔ آگے آگے جبرائیل علیہ السلام ہے۔ جب میرے عزیزو بیت اللہ میں مکہ پاک میں پہنچ گئے، حضرت ہاجرہ کو اتار دیا، بیٹا ننھا شیر خوار اسماعیل گود کے اندر ڈال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خاموشی سے اپنی سواری کا رخ واپسی کی طرف موڑا۔ اللہ اکبر۔ کدئی کے مقام پر ابراہیم علیہ السلام کی سواری جب پہاڑی سے نیچے اترنے لگی، 2 میل تک ماں ہاجرہ ساتھ آئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگی گل تو سنو کیا بات ہے، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اللہ نے فرمایا اشارہ بھی نہیں کرنا، جواب بھی کوئی نہیں دینا، خدا کا پیغمبر ہے۔ 2 میل تک چلتا رہا، بی بی ہاجرہ پیچھے سے بولتی رہی کہاں جانا ہے؟ بتا تو صحیح کہاں چھوڑ کے جا رہا ہے؟ ابراہیم یہ وہی بچہ ہے جسے 86 سال بعد اللہ نے تجھے دیا، یہ وہی بچہ ہے جسے رو رو کے تو نے مانگا، یہ وہی بچہ ہے جسے سجدوں میں تو نے مانگا، جھولیاں پھیلا پھیلا کے تو نے مانگا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ نے وہ بچہ عطا فرمایا، چل میرا نہیں اس کا تو خیال کر لے۔ بھائی ہاجرہ نے یوں کر کے آگے دیکھا، ابراہیم علیہ السلام کی دونوں آنکھوں سے آنسو آ گئے، اما ہاجرہ پیچھے ہٹ گئی اور یوں کر کے ابراہیم علیہ السلام کا پلو پکڑ لیا اور کہنے لگی اللہ امرک، اے ابراہیم چل اتنا تو بتا دے، اپنی مرضی کر رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے یوں کر کے آسمان کی طرف دیکھا، 4-5 آنسو ٹپ ٹپ کر کے جب لب کے بھائی ہاجرہ نے دامن چھوڑ دیا اور دامن چھوڑ کر واپس 2 میل چل کے آئی، جہاں آج بیت اللہ کی 4 دیواری موجود ہے، وہاں کر بیٹھ گئی، ننھے اسماعیل کو گوتی میں لیا۔ ابراہیم علیہ السلام جس طرف چل کے گئے تھے وہاں سے منہ موڑ کے بیٹھ گئی اور کہنے لگی الہی میرا پیغام ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا دے کہ میری فکر نہ کرنا، اگر تو خدا کا خلیل بن کے دکھائے گا تو میں خدا کی بندی بن کے دکھاؤں گی۔ ابراہیم پریشان نہ ہونا، تیری بیوی تجھے رسوا نہیں کرے گی، تیری بیوی تجھے خدا کے سامنے شرمندہ نہیں کرے گی۔ یا تو کبھی خالہ کے آگے بیٹھ کے گلے کرتی ہے، کبھی پڑوسن میں بیٹھ کے گلے کرتی ہے، کبھی ساس کے گلے کرتی ہے۔ میری بچی اگر تو نے اپنا گھر آباد کرنا ہے، کوئی 10 سال کی بچی ہو، کوئی 15 سال کی بچی ہو، کوئی 16-17 سال کی بچی ہو، مجھے مولوی سمجھ کے نہیں، پیر طریقت سمجھ کے نہیں، اپنا روحانی باپ سمجھ کر میری نصیحت کا عمل کر لینا۔ خدا جب تجھے لال جوڑا پہناوے، خدا تجھے جب پھولوں والی گاڑی میں بٹھائے، اے میری بچی لال جوڑا پہننے کے بعد اپنے
سینے میں قبرستان بنا لینا۔ رب اکبر کی قسم ہے، اپنے ساس سسر کے گلے، اپنے شوہر کے گلے اس سارے قبرستان میں گھر اس قبرستان میں دفن کر دینا۔ رب اکبر کی قسم ہے، اپنے منہ پہ مسکراہٹ بکھیر کے دکھا دینا اور غموں کو، مسکراہٹوں کو، غموں کو، پریشانیوں کو میٹھا شربت سمجھ کے پی لینا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اسی حالت کے اندر موت آ گئی تو پروردگار عالم تیرے تجھے بچوں کو، تیری گھر والی کو، تیری بیٹی کو سید عائشہ کے قدموں میں کھڑا فرمائے گا۔ لیکن یہاں سے تو پہلے ٹریننگ بھی دے کے بھیجی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، پھپھیاں ظالم ہے، پھپھیاں اپنی بھتیجی کا، خالہ اپنی بھانجی کا گھر توڑوانے پہ لگی ہوئی ہے اور کہتی ہے نا اگر تینوں کوئی جواب دے تو منہ توڑ کے جواب نہیں، چپ نہ روی، چپ نہ روی، کوئی تیرے نال گل کرے تو منہ تے چماٹا مار نہیں، تینوں گھر دا رستہ آندا نا 100 روپے تے تیرے کول ہون گے، رکشے وچ بیٹھ کے گھر واپس آ جائی۔ اسی جانے تو پرچا 5 بھراواں دی تھی ہے، 5 بھراواں دی بہن ہے، تیرے 4 چاچے ہیں، تو کیا مطلب 5 بھائی گھر اجاڑتے ہیں؟ کیا مطلب 4 چاچے گھر اجاڑتے ہیں؟ اے میری بچی، ایک قبرستان لے کے جانا اور ایک اپنی جھولی کے اندر اللہ اکبر پھولوں کا گلشن لے کے جانا، پھولوں کا باغیچہ لے کے جانا، اس کے اندر بھائی کی عزت کا بھی پھول ہو، باپ کی قدر کا بھی پھول ہو، ماں کے انمول موتی کا بھی پھول ہو، اپنے بہن بھائیوں کا خیال ہو، ایسا 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 اپنی سسرال والی کیاری میں جا کے اللہ اکبر گلشن بسا دینا کہ تیرے پھولوں کی خوشبو سے پورا علاقہ معطر ہو جائے۔ اللہ اکبر، جب کوئی باپ اپنی بیٹے کا، جب کوئی ماں اپنے بیٹے کا رشتہ دیکھنے کے لیے جائے اور وہ کہ میں ایسی بہو لے کے آؤں گا جیسے فلانے کی بہو ہو، اللہ اکبر، میری بچی، اللہ نے تمہیں گھر بسانے والا بنایا، اللہ نے تمہیں گھر اجاڑنے والا کوئی نہیں بنایا۔ آج یہ میری عورت، میری بچی کہتی ہے میری رخاوت نے میری ذمہ داریاں پوریاں نہیں کیتیاں۔ میں بیٹی تیرے سے پوچھتا ہوں، تو نے اپنے سسرال کے اپنے گھر کی کیا ذمہ داری کی؟ کیا جس بچے کو تو نے دودھ پلایا، یہ بچہ کھڑے ہو کے تیرا ہی دودھ پی کے تیرا باغی نہیں بنا، اس نے قصور تیرے شوہر کا؟ کس بات کا؟ کیا وہ بجلی کے بل جمع نہیں کراتا رہا؟ کیا وہ تیری بیماری کا علاج نہیں کراتا رہا؟ کیا وہ تیرے بچوں کو فیڈر سے لے کے روٹی تک نہیں کھلاتا رہا؟ تیرے بچوں کو کپڑے نہیں پہناتا رہا؟ تیرے لیے چھت کون لے کے آیا؟ تیرا گھر والا لے کے آیا۔ اللہ نے عطا فرمائی، تیرا چولہا تو ٹھنڈا تھا، تیرے ڈبے میں آٹا لانے کا ذریعہ یہ بنا، تیری دیگڑی میں گوشت ڈالنے کا ذریعہ بنا۔ اب بھی کہتی ہے خبردار نوجوانوں، جلال پور پیر والوں، زندگی وفا کرے یا نہ کرے، کبھی ماں باپ سے یوں نہ کہنا ابا تو میرے لئے کی کیتا، اللہ اکبر، تیرے پیوں نے تیرے لئے کچھ نہیں کیتا، آج ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، تیرے باپ نے تیرے لئے کچھ نہیں کیا، اس کا چہرہ کالا ہو گیا، تیرے باپ نے تیرے لئے کچھ نہیں کیا، ساری رات کھانستا اسے نیند نہیں آتی، تیرے باپ نے تیرے لئے کچھ نہیں کیا، صبح 4 بجے اس کا بستر خالی ہوتا تھا، کہاں گیا؟ کبھی منڈی میں، کبھی آلو چنے کی ریڑھی لگا کے کھڑا ہے، پھر بھی کہتا ہے تیرے باپ نے تیرے لئے کچھ نہیں کیا، گھسے ہوئے چپل پہن کے عید گیا اور سروس کے جوتے پہنا کے تجھے عیدگاہ لے کے گیا، تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا، تیری اسکول کی فیس پتہ نہیں کہاں سے لے کے آیا، تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا، مظفر گڑھ کی اکیڈمیوں میں تجھے پڑھایا، تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا، وہ رات تو بھول گیا جب تو بخار سے تپ رہا تھا اور ڈاکٹر کی دوائی بھی کام نہیں آ رہی تھی، تیری ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور تیرا باپ سر جھکا کے بیٹھا تھا اور اپنے ماتھے سے رومال سے مایوسی کے پسینے کو جھاڑ رہا تھا اور آنکھ اٹھا کے کہہ رہا تھا مولا کرم فرما، اللہ انہوں بچا لے، میں نو اٹھا لے۔ میں کہتا ہوں تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا، وہ وقت بھول گیا، اپنی جوانی تیرے نام کر دی، تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا، تیری پریشانیاں اپنے نام لے لی، تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا، نیند میں پڑا اس کے پاس ہاتھ کا پکھا نہیں، تجھے اے سی والے کمرے میں بٹھایا، تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا۔ اس سے پوچھ، چنے کی دال کھا کے اس نے گزارا کیا، چنے روٹی کھا کے اس نے گزارا کیا، ایک چھلی کے بھٹے پر اس نے گزارا کیا اور تجھے 3 وقت کا کھانا کھلایا، تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا، تجھے دولہا بنا کے تجھے گھوڑی پہ لایا، تیرے باپ نے تجھے کچھ نہیں کیا۔ آخری وقت روتا ہوا کہہ گیا پتر نے کی کرنا ہے، مکان بھی تیرا، دکان بھی تیری، میرا نام بھی تیرا، باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا۔ اگر تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا تو خبردار بغیر باپ کے مرنے کے دوسرے دن قرآن خوانی میں تجھے پگڑی باندھنے کی اجازت کوئی نہیں، تجھے سر پر دستار بندی کی اجازت کوئی نہیں۔ تیرا باپ جانتے ہوئے اپنا مقام بھی تجھے دے کے چلا گیا، اپنا نام بھی تجھے دے کے چلا گیا۔